شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زینب ایک بڑے سے بنگلے کے مالک وقاص کی چہیتی بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اسے ماں باپ سے زیادہ پیار ملا۔ وہ ضد کی پکی اور اپنی بات منوانے کی عادت ہو گئی تھی۔ عید کی آمد میں صرف چند روز باقی تھے، اسی وجہ سے زینب نے خریداری شروع کر دی۔ زینب نے اپنی سہیلیوں سے ایک شرط لگا رکھی تھی، وہ یہ کہ اس عید پر کون سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی نظر آتی ہے۔ زینب اپنی پھپھو کے ساتھ بازار گئی اور ایک مہنگی فراق خرید لائی۔ دوسرے دن پھر بازار گئی اور بچوں والی جاذب نظر ساڑی لے آئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ ایک ہفتہ تک جاری رہا اور زینب نے اپنی پوری الماری نئے کپڑوں سے بھر لی۔ اس کے ابو کاروباری معاملات میں الجھے رہتے، جبکہ امی آرام طلب خاتون تھیں۔ اس سے باز برس کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے زینب نے حد سے زیادہ شاپنگ کر لی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ شرط صرف وہی جیتے اور اپنی سہیلیوں پر رعب جمائے۔ عید آنے میں 3-4 دن رہ گئے۔ زینب کے بنگلے میں ایک پرانی ملازمہ کام کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو زینب کی عمر کی تھی، اس کا نام اقصیٰ تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائے۔ دونوں ماں بیٹی کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ زینب کے بنگلے کے پچھلے حصے میں تعمیر کردہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہتی تھیں۔ اس کی ماں قسم پوری کی حالت میں زینب کے گھر کی جھاڑ پونچھ کیا کرتی تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد اقصیٰ بھی صفائی میں اس کی مدد کر دیتی۔ روزہ افطار ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور زینب کو روزہ لگ رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنی ملازمہ کے کوارٹر کے پاس سے گزری۔ کوارٹر میں اقصیٰ اپنی ماں سے نئے جوتوں اور کپڑوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری قسمت میں نئے کپڑے اور جوتے کہاں، 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے یہی عید ہے۔ اقصیٰ یہ سن کر رونے لگی تو ماں نے اسے جھوٹی تسلی دلا دی کہ وہ کچھ کرے گی۔ زینب کو یہ سن کر اور یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ افطاری کے بعد زینب نے اپنے لیے خریدے گئے کپڑوں اور جوتوں میں سے ایک جوڑا نکالا اور اقصیٰ کی ماں کو بلا کر اسے دے دیا اور ماں جی کو کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے عید کا تحفہ ہے اور اقصیٰ کو مت بتائیے گا کہ یہ میں نے دیے ہیں۔ اس کی ماں نے تشکر بھرے انداز میں اس کا ماتھا چوما۔ عید والے دن زینب کی سہیلیاں اس سے ملنے آئیں تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئیں کیونکہ وہ ایک سادہ سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سہیلیوں کے پوچھنے پر اس نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کی تمام سہیلیوں نے اس کے جذبے کو سراہا اور اسے شرط کی فاتح قرار دے دیا۔ دوستو، ہمارے آس پاس یقیناً کئی ایسے بچے ہوں گے جو ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ بھی عید کی حقیقی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔